اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹے کو ذبح کرنا۔ کیا قربانی کے وقت جانوروں کو ماتھے کے بل گرایا جاتا ہے؟ قربانی فدائیت کا بہترین نمونہ۔ حضرت ابراہیم کا خواب اور ان کے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا واقعہ ہمیں سورہ صافات کی آیات 100 سے 108 تک ملتا ہے۔ پہلے ان آیات کا ایک اجمالی جائزہ لے لیں، پھر اس پر میری کوشش ہوگی کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ پھر ارض مقدس میں پہنچ کر دعا کی، اے میرے رب، صالحین میں مجھے ایک فرزند عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں بڑے بردبار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی۔ پھر جب وہ ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ پھر جب دونوں رضائے الہی کے سامنے جھک گئے، یعنی دونوں نے مولا کے حکم کو تسلیم کر لیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا، اور ہم نے اسے ندا دی کہ اے ابراہیم، واقعی تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، بے شک ہم محسنوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، بے شک یہ بہت بڑی کھلی آزمائش تھی، اور ہم نے ایک بہت بڑی قربانی کے ساتھ اس کا فدیہ کر دیا، اور ہم نے پیچھے آنے والوں میں اس کا ذکر خیر برقرار رکھا۔ خواب، جیسا کہ سب جانتے ہیں، ان کی تعبیر ہوتی ہے۔ عام سا انسان بھی جانتا ہے کہ اس میں دیکھا جانے والا منظر اور واقعہ حقیقی نہیں، تمثیلی ہوتا ہے۔ تعبیر عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ایسی حالت کے کہتے ہیں جس میں کسی چیز کی وساطت سے کسی اندیکھے نتائج تک پہنچنا۔ پھر اسی سے خواب کا انجام بتانے کا مطلب نکلتا ہے۔ یہ لفظ سورہ یوسف کی آیت نمبر 43 میں استعمال ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن کے مطالعے سے یہ بات خوب معلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کرام کو خواب کے وساطت سے مستقبل کی خبریں دی جاتی رہی ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ذکر سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے قصے میں ملتا ہے، جب وہ اپنے والد سے فرماتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان، میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں اور وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس خواب کو سنتے ہی حضرت یعقوب، جو کہ خود بھی منصب نبوت پر فائز تھے، اس کی تعبیر سمجھ گئے، اور حضرت یوسف کو اس خواب کو ان کے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے روکا۔ نہ حضرت یوسف نے اور نہ ہی حضرت یعقوب نے سورج، چاند اور ستارے منگوا کر اپنے سامنے سجدے کروائے۔ وہ بھی جانتے تھے کہ یہ واقعہ تمثیلی انداز میں کسی بات کی پیشن گوئی ہے۔ پھر اسی صورت میں جب حضرت یوسف کو جیل میں قید کر دیا جاتا ہے تو وہاں موجود 2 اشخاص ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں۔ یہ دونوں اشخاص بھی خواب دیکھنے کے بعد اپنے خواب کو تمثیلی خیال کرتے ہیں، نہ کہ شراب کشید کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور نہ ہی روٹیاں منگوا کر اپنے سروں پر رکھتے ہیں۔ پھر آگے چل کر اسی صورت میں ملک کا بادشاہ بھی خواب دیکھتا ہے کہ 7 سوکھی گائیں ہیں، 7 موٹی گاؤں کو کھا رہی ہیں، لیکن یہ خواب دیکھنے کے بعد بھی اس بادشاہ کو اس خواب کی تعبیر جاننے کی فکر لاحق ہوتی ہے، نہ کہ بادشاہ 7 سوکھی گائیں اور 7 موٹی گاؤں کو کھلانا شروع ہو جاتا ہے۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اس بات سے باخبر ہوتا ہے کہ خواب تمثیلی ہوتے ہیں اور کسی جانب اشارہ کرتے ہیں، کسی آنے والے واقعے کی پیشن گوئی کرتے ہیں۔ جب یہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان سے حد درجے زیادہ عقل والے تھے، جنہوں نے اپنے آباء و اجداد کے دین کو عقلی بنیادوں پر انکار کیا تھا۔ پھر ان سے ایسے عمل کی توقع رکھنا کہ وہ اپنے خواب کی تعبیر کی بجائے چھری لے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے نکل پڑیں۔ پھر صرف یہی واقعہ نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب کی وساطت سے مستقبل کی پیشن گوئی کی گئی۔ قرآن کے مطالعے سے ہمیں اس کا ذکر سورہ اسراء کی آیت نمبر 60 میں ملتا ہے، اور جب ہم نے تم سے کہہ دیا کہ تیرے رب نے سب کو قابو میں کر رکھا ہے، اور وہ خواب جو ہم نے تمہیں دکھایا اور وہ خبیث درخت جس کا ذکر قرآن میں ہے، ان سب کو ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، اور ہم تو انہیں ڈراتے ہیں، سو اس سے ان کی شرارت اور بھی بڑھتی جاتی ہے۔ امین اصلاحی مرحوم اور غامدی صاحب اس حوالے سے یہ لکھتے ہیں، یہ ان آیات کی طرف اشارہ ہے جن میں اللہ نے یہ خبر دی ہے کہ سرزمین مکہ کو اب ہم اس کے اطراف سے کم کرتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس انجام کی صریح پیشن گوئی اور اس کے حوالے سے قریش کی تنبیہ تھی جس سے وہ فتح مکہ کے موقع پر دوچار ہوئے۔ یہ اشارہ واقعہ اسراء کی طرف ہے جس کا ذکر سورہ کی ابتدا میں ہوا ہے۔ اس میں چونکہ قریش اور بنی اسرائیل دونوں کے لیے یہ تنبیہ مضمر تھی کہ مسجد حرام کے ساتھ اب بیت المقدس کی امانت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کی جا رہی ہے، اس لیے اس کا بھی مذاق اڑایا گیا کہ لیجیے اب یہ بیت المقدس پر بھی قبضہ کرنے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ استاذ امام کے الفاظ ہیں، جو چیز ان کی تنبیہ اور تحویز کے لیے ان کے مستقبل سے آگاہ کرنے کے لیے تھی، وہ ان کی شامت اعمال سے ان کے لیے فتنہ بن کے رہ گئی۔
پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 48 میں اسی خواب کا ذکر ملتا ہے، بے شک اللہ نے اپنے رسول کا خواب سچا کر دکھایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو تم امن کے ساتھ مسجد حرام میں ضرور داخل ہوگے، اپنے سر مڈاتے ہوئے اور بال کتراتے ہوئے بے خوف و خطر۔ پس جس بات کو تم نہ جانتے اس نے اسے جان لیا تھا، پھر اس نے اس سے پہلے ہی ایک فتح بہت جلدی کر دی۔ یہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کی طرف اشارہ تھا، مجھے مسلمانوں کو جلد ہی نصیب ہوئی۔ ان آیات کی تفسیر سے پہلے ان باتوں کو میرا بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ خواب کی وساطت سے اللہ کی یہ سنت رہی ہے کہ اپنے انبیاء کو مستقبل کی پیشن گوئی یا کسی خاص بات کی طرف اشارہ کرتا رہا ہے، اس لیے یہ کوئی ایسی انہونی بات نہیں تھی جو حضرت ابراہیم کے ساتھ پیش آئی۔ آگے بڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس بات کی تحقیق کی جائے کہ کیا اللہ کسی ناحق کو قتل کر دینے کا حکم دے سکتا ہے۔ سورہ المائدہ میں ہمیں آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ ملتا ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، جس میں ایک بھائی نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا۔ اللہ نے قرآن میں اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد جو اگلی آیت میں بیان کی وہ یہ: اس سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھا، جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخشی۔ اور ہمارے رسولوں جو ان کے پاس کھلے حکم لا چکے ہیں، پھر بھی ان میں سے بہت سے لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ کسی ایک انسان کا ناحق قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ پھر اس ہدایت کو دینے کے بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ ناحق کا حکم دے؟ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا دین، اللہ کا قانون شروع دن سے ایک ہی ہے۔ اسی بات کو اللہ نے قرآن میں یوں بیان کیا ہے: تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا نوح کو حکم دیا گیا تھا، اور اسی راستے کی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، اور اسی کا ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو حکم دیا تھا، اور اسی دین پر قائم رہو اور اس میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف آپ مشرکوں کو بلاتے ہیں وہ ان پر گراں گزرتی ہے، اللہ جسے چاہے اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے رخ دکھاتا ہے۔ اللہ کے قانون بدلہ نہیں کرتے، یہ وہی قانون ہے، وہی دین ہے، وہی شریعت ہے جو تمام انبیاء کو وحی کی گئی، اس لیے اللہ کسی ناحق کو حکم ہرگز نہیں دے سکتا، کسی کا امتحان لینے کے لیے بھی نہیں۔ اس لمبی تمہید کے بعد اب ان آیات کی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب دیکھنے کا واقعہ اس وقت سے متعلق ہے جب آپ اپنے آبا و اجداد کے دین کو ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کی قوم ان کو آگ میں ڈال کر مارنے کی سازش کرتی ہے، تو اللہ ان کو ہجرت دے کر وہاں سے نکال لیتا ہے۔ ہجرت کر کے کہاں گئے تھے اس میں مختلف اقوال ہیں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شام کی طرف ہجرت کر گئے تھے، کچھ لوگ مصر کی طرف ہجرت بتاتے ہیں، کچھ کا خیال ہے کہ کنعان کو انہوں نے اپنی پیغمبرانہ تبلیغ کا مسکن بنایا تھا۔ میرے نزدیک جہاں تک میرا خیال ہے انہوں نے کنعان ہی کو اپنی تبلیغ کا مسکن بنایا اور ہجرت کے بعد وہیں رہے۔ پھر وہیں پر حضرت ابراہیم نے ایک صالح فرزند کی دعا مانگی جس کا ذکر ہمیں سورہ صافات میں ملتا ہے: اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ حضرت ابراہیم اپنی پیغمبرانہ تبلیغ کرتے کرتے اب بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے انہوں نے ایک ایسے دستراز کی دعا کی جو ان کے بعد اس کام میں ان کا ہاتھ بٹا سکے اور ان کے انتقال کے بعد اس کو جاری رکھے۔ انبیاء کرام کی اولاد کی طلب کی دعا اپنے مشن کو جاری رکھنے کے لیے ہوتی ہے۔ اس ہی قسم کی دعا کا ذکر ہمیں سورہ مریم کی آیت نمبر 5 میں حضرت زکریا کے حوالے سے ملتا ہے: اور میں اپنے رخصت ہو جانے کے بعد بے دین رشتہ داروں سے ڈرتا ہوں کہ وہ دین کی نعمت ضائع نہ کر بیٹھیں، اور میری بیوی بھی پانچ ہے، سو تو مجھے اپنی خاص بارگاہ سے ایک وارث فرزند عطا فرما جو آسمانی نعمت میں میرا بھی وارث بنے اور یعقوب کی اولاد کا بھی وارث ہو، اور اے میرے رب تو اپنی رضا سے اسے کامل بنا دے۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہے کہ انبیاء کی اولاد کی طلب ان کا مشن جاری رکھنے کے لیے اور تبلیغ کا فریضہ انجام دینے کے لیے ہوتی ہے۔ پھر جب بڑھاپے میں بچہ دوڑ دھوپ کرنے اور اپنے باپ کا ہاتھ بٹانے کے قابل ہو گیا تو اس مقام پر حضرت ابراہیم کو خواب میں کعبے کی تعمیر اور وہاں حضرت اسماعیل کو نظر کرنے کا اشارہ ملتا ہے۔ سورہ صافات کی آیت نمبر 102 میں اس کا بیان کچھ یوں ہے: پھر جب وہ اسماعیل علیہ السلام ان کے ساتھ دوڑ کر چل سکنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے فرمایا: اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، سو غور کرو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ کہا: ابا جان، وہ کام فوراً کر ڈالیے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ جیسا کہ اوپر تمہید میں بیان ہو چکا کہ ایک عام سا انسان بھی یہ بات جانتا ہے کہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے، اسی لیے حضرت ابراہیم نے خواب کے بعد اپنے بیٹے سے اس پر غور کرنے کو کہا۔ اب چونکہ تمام مفسرین نے اس خواب کو حقیقی معنوں میں لیا ہے تو ایک نظر ان کے ترجموں پر ڈال لیں۔ مودودی رحمۃ اللہ: ابراہیم نے بیٹے کے ماتھے کے بل گرا دیا۔ احمد رضا خان: باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا۔
احمد علی، اس نے پیشانی کے بل ڈال دیا۔ جلندری، باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا۔ طاہر القادری، ابراہیم علیہ السلام نے اسے پیشانی کے بل لٹا دیا۔ ان تمام ترجموں میں آپ کو ایک ہی بات مشترک نظر آئے گی کہ سب نے ماتھے کے بل لٹانے کا ترجمہ کیا۔ اب کیونکہ تمام مفسرین نے اس خواب کے حقیقی معنی لیے ہیں، اس لیے تمام مفسرین یہاں اس کا مطلب پچھاڑ کر ماتھے کے بل لٹانا دینا، ماتھے کے بل گرا دینا، ڈال دینا وغیرہ لیے ہیں۔ اب اگر آپ نے جانوروں کی قربانی کا منظر دیکھا تو کیا یہ پوزیشن قربانی کی ہے؟ کیا قربانی کے وقت جانوروں کو ماتھے کے بل گرایا جاتا ہے؟ کیا ایسی حالت میں گردن پر چھری چلائی جا سکتی ہے؟ اس کی تعویل میں مفسرین یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ باپ کو اپنے بیٹے سے بہت پیار تھا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ذبح کرتے ہوئے ان کا چہرہ سامنے ہو تو شاید ارادہ بدل جائے، اس لیے ان کو ماتھے کے بل لٹایا تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیٹے کو سجدے کی حالت میں قربان کرنا چاہا، اسی وجہ سے پیشانی کے بل پچھاڑا۔ غرض ہر ایک بضد ہے ایک ناحق کے خون کی بلی دینے میں۔ اب ان الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ ان میں لفظ تل قرآن میں صرف ایک ہی بار استعمال ہوا ہے، جن کے معنی بلند جگہ کو کہتے ہیں۔ اس کے معنی سجدہ ریز ہونا بھی ہے، لٹا دینا، گرا دینا، کسی کو حرکت ڈال دینا، اپنے کسی بہت ہی قریبی کے گال، گردن یا سینے پر سر رکھ دینا وغیرہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز ہاتھ میں رکھ دی۔ اب تل کے معنی ذہن میں رکھتے ہوئے ان الفاظ کا معنی کچھ یوں ہوگا، اور وہ ابراہیم اس کو اپنی پیشانی کی طرف لے آئے، یعنی ان کا اپنا سر پیشانی پر رکھ دیا۔ یہ وہ منظر ہے جب ایک بوڑھا باپ اپنی اولاد سے حد درجہ محبت کرتا ہے، اسی خیال سے اس کو ایک غیر آباد علاقے میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے چھوڑ کر آنا ہے۔ اس سے اظہار محبت کے لیے ایک طرح سے اس کو گلے لگایا اور پیار و محبت کا اظہار کیا۔ یہ ایک فطری عمل ہے، انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کے بھی اپنے جذبات ہیں، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس فیصلے سے خوش نہ تھے یا ان کا ارادہ تبدیل ہو رہا تھا، بلکہ یہ رضامندی کا اظہار تھا۔ اس کے بعد اللہ نے ندا لگائی کہ اے ابراہیم، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا۔ تصور کیجئے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا کیسی آزمائش کی گھڑی رہی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب نمرود نے دہکتی ہوئی آگ تیار کرائی، ایک طرف نارے نمرود اور اس کے وہ چیلے چپاٹے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آگ میں چلنے کا تماشا دیکھنے کے لیے بیتاب تھے، اور دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عشق حقیقی جو بار بار آگ میں کودنے کے لیے کچوکے لگا رہا تھا۔ بالآخر نبی موصوف بے دھڑک آگ میں کود پڑے اور خدائی فرمان، اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر کہ آگے ان کا کچھ نہ بگاڑ سکی۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آتش نمرود میں عشق حقیقی کس طرح پنپتا اور پروان چڑھتا ہے۔ سچ ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ پھر تصور میں لائیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا حکم ہوتا ہے اپنی بیوی اور بچے کو اس سنسان وادی میں چھوڑ کر آئیے، جہاں نہ آدم نہ آدمزاد، ایسا ویرانہ جہاں صرف چلچلاتی دھوپ ہے، نہ کھانا ہے نہ پانی، نہ کوئی قریب نہ کوئی عزیز، نہ کوئی خبرگیری کرنے والا اور نہ کوئی راہگیر، جہاں نہ اپنوں کا معلوم نہ بیگانوں کی خیر خبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کا حکم پاتے ہی بیوی اور بچے کو اس جھلستی پہاڑوں اور کھانے پینے سے خالی وادی میں چھوڑ کر آ گئے۔ یہ بالکل نہ سوچا کہ اس تپتی ہوئی وادی میں ممتا کی ماری ایک ماں اور شیر خوار بچے کا کیا ہوگا۔ بس خدا کا حکم ملتے ہی تعمیل کے لیے فوراً تیار ہو گئے اور حکم کو ایسی شکل دینے میں ذرا برابر بھی تاخیر نہ کی۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ان کے ننھے منھے بچے پر اس وحشتناک وادی میں کیا گزری، یہ بھی تاریخ کا ایک باب ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی فدائیت کا مظہر ہے۔ اس تپتی ہوئی وادی میں وہ شیر خوار بچہ جب دیوار کعبہ پر ایریاں رگڑتا رہا تو ماں تڑپ تڑپ کر کبھی صفا کی طرف دیکھتی کہ شاید کوئی قافلہ نظر آ جائے اور پانی مل جائے، اور کبھی دوڑتی ہوئی مروا پر چڑھتی کہ شاید ادھر کوئی قافلہ گزرتا ہوا دکھائی دے، پھر بھاگی بھاگی بچے کو دیکھنے آتی کہ کس حال میں ہے۔ اس معصوم کو دیکھ کر پھر پانی کی تلاش میں صفا و مروہ کا چکر لگاتی، اور جب امید کی کوئی کرن نظر نہ آتی تو بے قرار ہو جاتی، کلیجے منہ کو آنے لگتے، تاکہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لاڈلے کی ایڑیوں کی رگڑ سے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا جو زمزم کے نام سے مشہور ہے، اور اس وقت سے اب تک اسی طرح جاری ہے۔ اللہ اکبر! فدائیت کا یہ نمونہ اب کون پیش کر سکتا ہے کہ ابھی ایک امتحان ختم نہیں ہوا کہ دوسرا شروع ہو گیا۔ جب بچہ بڑا ہو گیا اور بوڑھے باپ کو کچھ سہارا دینے کے لائق ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا گیا کہ وہ اپنے لاڈلے کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ چونکہ انبیاء کا خواب بھی وحی کے درجے کا ہوتا ہے، اس لیے صبح اٹھتے ہی اس خواب کا تذکرہ اپنے بیٹے سے کیا۔ اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی ہچکچاہٹ اور سراسمیگی نہیں ہوئی، نہ ہی کوئی قلق ہوا، کیونکہ ان کا قلب حب خدا سے سرشار تھا، اور بطور امتحان بیٹے سے سوال کیا، کیا تمہاری رائے اس کے بارے میں ہے؟
یہاں کسی شخص کے دل میں یہ خلجان پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خدائی حکم کی تعمیل کرنا بیٹے کے اتباعی جواب پر منحصر تھا؟ ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ ان سے صلاح مشورے میں بہت سارے اسرار پنہاں ہیں۔ پہلی حکمت یہ تھی کہ ان میں اطاعت خداوندی کا جذبہ اور ولولہ کس حد تک ہے یہ بات کھل کر سامنے آ جائے، نیز ان کے حوصلے کو بھی پرکھنا اور جانچنا مقصود تھا۔ دوسری حکمت یہ بتاتی ہے کہ وہ اسے قبول کریں گے تو مستحق اجر ہوں گے۔ تیسری حکمت یہ بھی تھی کہ عین ذبح کے وقت ممکن تھا کہ محبت پدری، محبت طبعی اور تقاضائے انسانی اس کے آڑے نہ آ جائے۔ اسی وجہ سے نبی موصوف نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے مشورہ لیا تھا۔ قرآن کریم نے اس واقعے کو اس انداز میں بیان فرمایا، سو جب وہ لڑکا ایسی عمر کو پہنچا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے فرمایا کہ برخودار، میں دیکھتا ہوں کہ تم کو بامر الہی ذبح کر رہا ہوں، سو تم بھی سوچ لو کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ وہ بولے، ابا جان، آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں سے دیکھیں گے۔ یہ امتحان کس قدر سخت تھا اس کی طرف اشارہ خود اللہ رب العزت نے اشارہ فرمایا کہ ارمانوں سے مانگے ہوئے اس بیٹے کو قربان کرنے کا حکم اس وقت دیا گیا جب یہ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا اور پرورش کی مشقتیں برداشت کرنے کے بعد اب وقت آیا تھا کہ وہ قوت بازو بن کر باپ کا سہارا ثابت ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ بالغ ہو چکے تھے۔ یوں تو ذبح کرنے کا یہ حکم براہ راست کسی فرشتے وغیرہ کے ذریعے بھی نازل کیا جا سکتا تھا، لیکن خواب میں دکھانے کی بظاہر حکمت یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت اپنے کمال کے ساتھ ظاہر ہو۔ خواب کے ذریعے دیے ہوئے حکم میں انسانی نفس کے لیے تعویلات کی بڑی گنجائش تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعویلات کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور اس امتحان میں 100% کامیاب ہوئے۔ قربانی کا یہ واقعہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فدائیت کا مظہر ہے، وہیں اس واقعے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بھی بے مثال جذبہ جانثاری کی شہادت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کم سنی ہی میں اللہ رب العزت نے انہیں کیسی ذہانت اور کیسا علم عطا فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ساتھ اللہ کے کسی حکم کا حوالہ نہیں دیا بلکہ محض ایک ایک خواب کا تذکرہ فرمایا تھا، لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ انبیاء علیہ السلام کا خواب وہی ہوتا ہے اور یہ خواب بھی در حقیقت حکم الہی ہی کا ایک شکل ہے۔ چنانچہ انہوں نے جواب میں خواب کی بجائے حکم الہی کا ذکر کیا اور والد کو یہ کہہ کر یقین دلایا، ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسے کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب پاکستانی اپنی تفسیر معارف القرآن میں اس آیت کے ذیل میں تحریر فرماتے ہیں، اس جملے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غایت ادب اور غایت تواضع کو دیکھیے۔ ایک تو انشاءاللہ کہہ کر معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا اور اس وعدے میں دعوے کی جو ظاہری صورت پیدا ہو سکتی تھی اسے بالکل ختم فرما دیا۔ دوسرا، آپ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، لیکن اس کی بجائے آپ نے فرمایا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ صبر اور ضبط تنہا میرا کمال نہیں ہے بلکہ دنیا میں اور بھی بہت سے صبر کرنے والے ہوئے ہیں، انشاءاللہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں گا۔ اس طرح آپ نے اس جملے میں فخر و تکبر، خود پسندی اور پندار کے ادنا شائبے کو ختم کر کے اس میں انتہا درجے کی تواضع اور انکسار کا اظہار فرما دیا۔ یہ جذبہ قربانی اور یہ فدائیت کہ بیٹے کے گلے پر چھری چلا دی اور خائرے یہ اقدام فداکاری کہ چھری تلے گردن رکھ دیا اور خلیل اور ذبح دونوں کا اپنا اپنا حق ادا کر دیا۔ قرآن نے بھی اعلان کیا، تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کی تعمیل میں جو کام تمہارے کرنے کا تھا اس میں تم نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی اور آزمائش میں پورے کامیاب رہے، اور یہ ادائے قربانی اللہ کو اتنی پسند آئی کہ رہتی دنیا تک کے لیے یادگار اور قرب خداوندی کا ذریعہ بنا دیا، جسے امت مسلمہ ہر سال مناتی ہے۔ اور اس قربانی میں در حقیقت مسلمانوں کے اس عقیدہ کا اعلان ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ رب العزت کے حکم کے آگے اپنی عزیز سے عزیز ترین چیز کو بھی قربان کرنے سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ سچ لکھا حضرت مولانا محمد یوسف کانتلوی نے، اسلام جب بھی چمکا ہے قربانیوں سے چمکا ہے، آج بھی قربانیوں ہی سے چمکے گا۔ اسلام کے لیے قربانیاں ہوں تو دشمنوں کے گھیرے میں بھی چمکتا ہے، اور جب قربانیاں نہ ہوں تو اپنی بادشاہت میں بھی مٹ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ
پوری امت مسلمہ میں جذبہ اثار و قربانی پیدا فرمائے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔